اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ فیجزون ما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی زیبا ترین ناموں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں حسن، اسماء ہی میں حسن ذاتی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ہے، غیر اللہ میں جو حسن ہے وہ حسن مستعار ہے۔ آگے فرمایا فَادْعُوهُ بِہَا، اللہ کو پکارو انہی اسماء حسنی سے ساتھ۔ فَادْعُوهُ، اس کو پکارو۔ یہاں پر فَادْعُوهُ سے مراد دعا ہے یا عبادت؟ اللہ کو پکارنے کا مطلب اللہ سے کوئی چیز مانگنا ہے یا اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسا کہ بعض دیگر آیات میں ہے ادعونی استجب لکم، تو دعا سے مراد فادعوہ سے مراد دعا ہو سکتی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے یہاں فادعوہ سے مراد عبادت ہے، لیکن یہ نزاع لفظی ہے۔ دعا اور عبادت دو چیزیں نہیں ہیں۔ دعا عین عبادت ہے اور عبادت وہی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ اگرچہ فادعوہ میں ترجیح دی جاتی ہے، فادعوہ سے مراد عبادت ہے۔ اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے کہ دعا اللہ سے مانگنا ہے، بندگی عبادت اللہ نے جو ہم سے مانگا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس قسم کے مفہوم میں فرق ہے، تو بھی ترجیح اگر کسی ایک جانب کو دینا ہے تو عبادت کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یہ لفظ ادعو کا استعمال ہوا ہے وہاں بندگی اور عبادت بیشتر مراد لی گئی ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، فرق نہیں ہے۔ یہاں پر جو ادعو ہے، ان آیات میں ادعو سے مراد عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کی بندگی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے ساتھ اللہ کی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرو۔ یا رحمان یا رحیم، مجھے معاف کرو، مجھے بندگی کرنے کی توفیق دے دو وغیرہ۔ جو پکار ہے وہ عین عبادت ہے، دعا بھی عین عبادت ہے۔ تاہم اگر اللہ کی عبادت کرنا ہو تو اسماء حسنی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو،
اور اگر اللہ کو پکارنا ہے تو اس کے اسماء حسنیٰ کے ساتھ پکارو۔ سلیقہ بھی آنا چاہیے بندے کو پکارنے کا، اللہ تعالیٰ بھی اس سلیقے کو پسند کرتا ہے، اپنے بندے کے اس سلیقے کو پسند کرتا ہے۔ مانگنا تو ہر طریقے سے بھی مانگا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنیٰ ہیں ان کے ذریعے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے اس چیز کو۔ لہٰذا ایک سلیقے کی تلقین اور تربیت ہے، سلیقے کی تربیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہو یا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا ہو تو اس کے اسماء حسنیٰ کو سامنے رکھ کر کے مانگو۔ آگے ایک بحث ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہے؟ توقیفی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نام سے پکارنا یہ موقوف ہے قرآن اور سنت پر یا موقوف نہیں ہے۔ اگر موقوف ہے قرآن و سنت پر تو اس کو توقیفی کہتے ہیں، متوقف ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے تو اس نام سے ہم پکاریں گے، اور اگر قرآن و سنت سے نہیں ثابت تو ہم اپنی طرف سے کوئی نام گھڑ کے اللہ کو اس سے نہیں پکاریں گے۔ ایک اختلاف نظر ہے یہاں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں، آپ خود اپنی طرف سے نہیں گڑھ سکتے، حسن الہی خداوند عالم کے پاس جو حسن ہے وہ خود بہتر جانتا ہے، اس حسن کے مطابق الفاظ کا تعین فرمایا ہے، الفاظ کا انتخاب بھی قرآن اور سنت کی طرف سے ہم تک آنا چاہیے۔ ہم مناسب الفاظ کا انتخاب نہیں کر سکتے، ہمارے محسوسات سے ماوراء مطالب و معانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے حواس و ادراک میں تو نہیں آ سکتی کہ ان کے لیے ہم مناسب لفظ تلاش کریں اور پھر مناسب لفظ سے ہم تعبیر کریں۔ اللہ کے شایان شان الفاظ ہم کو نہیں ملتے، خود خدا بتائے وحی کے ذریعے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، قرآن اور سنت دونوں کا تعلق وحی سے ہے۔ وحی کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ بتائیں، قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا خوبیاں ہیں اور ان کو کن لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا جانا ہے۔ لہٰذا ایک نظریہ یہ ہے کہ اسماء اللہ توقیفی ہے، موقوف ہے قرآن و سنت کے بیان کرنے پر۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ توقیفی نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو وہ نام بھی دے سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہے۔ مثلاً قرآن و حدیث میں لفظ خدا وارد نہیں ہوا، فارسی زبان ہے خدا، یہ اللہ کی جگہ ہم خدا کہتے ہیں، اے خدایا کہتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں، خدا تو بہتر جانتا ہے، اور دعا کرتے ہیں، خدا کر کے پکارتے ہیں۔ لفظ خدا ہم استعمال کرتے ہیں، یا انگلش والے گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا دوسری زبان والے کوئی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، تو کسی نے نہیں کہا کہ خدا حافظ کہنا جائز نہیں ہے، خدا کہنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اسماء اللہ توقیفی نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو غیر توقیفی اسماء سے بھی پکار سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اللہ کو قدیم کہتے ہیں، شارع کہتے ہیں، شارع مقدس کہتے ہیں، واجب الوجود کہتے ہیں، ہمارے کلامی اصطلاح میں اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں،
کلامی اصطلاح میں علت العلل کہتے ہیں، تمام علتوں کے آخری علت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، علت العلل کہتے ہیں، واجب الوجود کہتے ہیں، قدیم ذات کہتے ہیں۔ تشریعی مسائل بیان کرتے ہوئے شارع مقدس نے فرمایا، شارع کی طرف سے شارع کرتے ہیں ہم لوگ جی۔ تو یہاں پر ہم یہ انتظار تو نہیں کرتے کہ شارع مقدس کی طرف سے کوئی لفظ اس کے لیے آیا ہے یا نہیں آیا ہے، لہٰذا اسماء اللہ توقیفی نہیں ہے جی۔ ان دو اختلافات میں حل یہ ہے، اسماء اللہ توقیفی نہیں ہے، اسماء حسنہ توفیقی ہو۔ یہ مطلق اسم خدا جو خاص کر اسماء حسنہ ہیں، جس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اسماء حسنہ 99 ہیں، اور حدیث میں ہے شیعہ سنی دونوں مصادر میں کہ اسماء حسنہ 99 اسماء ہیں۔ ان کو اگر کسی نے شمار کیا تو اس کے لیے جنت مل جائے گی، حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کا متفقہ حدیث ہے۔ اسماء خدا کو 99 میں محدود کرنا بھی محدود نہیں، حالانکہ آپ جوشن کبیر میں دیکھیں کہ 1000 ناموں سے پکارا گیا ہے اللہ تعالیٰ۔ دعائے جوشن کبیر جو ماہ مبارک رمضان میں لیالِ قدر میں پڑھی جاتی ہیں، وہ اسماء اللہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سال رمضان میں دعائے جوشن کبیر ہمارے ٹیلی ویژن سے نشر ہو اور تمام مسلمان جو ہے وہ متعارف ہو جائیں ان اسماء حسنہ سے کہ 1000 اسماء ہے۔ ان معانی اور بلند ترین معانی سے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ ایک سلیقۂ بندگی اگر کسی نے سیکھنا ہے، بندگی کا سلیقہ اور خدا کو پکارنے کا سلیقہ سیکھنا ہے، وہ جوشن کبیر پڑھے۔ آگے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، یہاں بھی دو تفسیر ہے۔ وَذَرُوا تَسْمِيَةَ الَّذِينَ، ان لوگوں کا نام چھوڑو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں انحراف کیا ہے، ان لوگوں کا تسمیہ چھوڑو، اس نام سے مت پکارو۔ یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ سے پکارو کا حکم ہے، تو ذرو کا مطلب ہوگا ان اسماء سے نہ پکارو جو ملحدین نے گھڑ دیا ہے۔ ملحدین جن ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں ان ناموں کے ساتھ نہ پکارو، یا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے جو ظاہر آیت ہے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں تصرف کرنے والے، انحراف کرنے والوں کو رہنے دو، چھوڑ دو، ان کے متعرض نہ ہو، اور یکسو ہو کر تم خود اللہ کو پکارو۔ وہ پکارتے ہیں نہیں پکارتے ہیں ان کے ساتھ مت الجھو، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ ابھی حکم جہاد سے پہلے کی بات ہے کہ اس وقت عموماً یہی حکم آیا کرتا تھا کہ ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دو۔ تو یلحدون، یہاں پر یلحدون لحدہ، ملحد ہم کہتے ہیں نا منکر کو، کافر اور منکر کو ملحد کہتے ہیں ہم لوگ۔ لحدہ اصل میں انحراف کو کہتے ہیں، ایک طرف ہو جانے کو کہتے ہیں، ایک طرف سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں، ہٹ جانا الحد۔ اسی سے قبر جو لحد ہے، لحد اس قبر کہتے ہیں جو ایک طرف کھدائی کر کے اس کو نیچے ڈالتے ہیں میت کو، اور اس کے مقابلے میں جو قبر ہے ضریح کہتے ہیں، وہ درمیان میں قبر ہوتی ہے، اس کو اوپر سے ڈھک دیا جاتا ہے، وہ ضریح ہے۔
اور لحد جو ہے وہ ایک طرف کھدائی کر کے. تو ملحد انحراف کرنے والے، جو لوگ اسماء اللہ میں انحراف کرتے ہیں ان کے ان اسماء کو چھوڑ دو، یا خود ان کافروں کو اللہ تعالیٰ کے نام میں انحراف کرنے والوں کو رہنے دو، چھوڑ دو، ان کے متعرض نہ ہو. مثلا مسیحی لوگ اللہ کو باپ پکارتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد ہے، اللہ کو باپ کہنا، شان خداوندی میں گستاخی ہے. یا کوئی اور تعبیر اس قسم کی، مثلا اللہ تعالیٰ کو جسم اور جسمانیات کے ساتھ پکارنا، یہ بھی تقریباً الحاد ہے، انحراف ہے. خدا جسم اور جسمانیات سے مبرہ ذات ہے. مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں کا نظریہ رہا ہے، ابھی بھی شاید کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہو کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور کس قسم کا ہاتھ ہے یہ معلوم نہیں. اللہ کا چہرہ ہے، کس قسم کا چہرہ ہے یہ معلوم نہیں. اس قسم کے اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تصور کرنا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. لہٰذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں انحراف کے شکار ہیں، یہ تم ان اسماء کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے لیے یہ وہ انحراف کا شکار مت ہو. اگر ہم وَذَرُوا تَسْمِيَةَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ذرو تسمیہ، ان کا نام لینا چھوڑ دو جو منحرف لوگ لیتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اسماء اللہ کا توقیفی ہونا لازم آتا ہے. لیکن ہم نے اختیار کیا اسماء حسنہ توقیفی ہے، مطلق اسماء توقیفی نہیں ہے. اگرچہ تمام اسماء اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ ہے، لیکن ان میں سے جو خصوصی طور پر یہ جو نام گنے گئے ہیں 99 تک، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے زیبا ترین، اللہ کے تمام اسماء زیبا ہیں. لیکن جیسا کہ دعائے سحر میں ہے، ہم تیرے خوبیوں میں سے بہترین خوبی کے ساتھ پکارتے ہیں، تیری ساری خوبیاں خوب تر ہیں. بالکل اسی طرح اللہ کے تمام اسماء جو ہے وہ ہے زیبا ہیں، تمام اسماء زیبا ہیں، لیکن بعض اسماء زیبا ترین ہیں، وہ 99 ہیں. لہٰذا ہم یہ بیچ میں ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں، اس اختلاف کو، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہے وہ توقیفی ہیں، مطلق اسماء توقیفی نہیں ہے. آگے آیت نمبر ہے 181. یہ جس آیت کی ہم تشریح کر رہے تھے، آیت 180 کی تشریح کر رہے تھے. آگے ہے 181 آیت، اس میں ارشاد ہوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. جن کو ہم نے خلق کیا ہے، جن لوگوں کو، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے، یہدون ہدایت کرتی ہے، بالحق حق کے مطابق، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی کے مطابق عدل بھی کرتے ہیں یہ امت اور یہ جماعت. پہلے ایک آیت گزری ہے، اس میں ارشاد فرمایا تھا بنی اسرائیل میں ایک امت ایسی ہے جو حق پر قائم ہے اور حق کے ساتھ عدالت کرتے ہیں. یہ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ
وَبِهِ يَعْدِلُونَ، قوم موسیٰ کی بات ہو رہی تھی۔ یہاں قوم موسیٰ کی جگہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا ہے، جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں ایک جماعت ہے، یعنی کل روئے زمین میں اوپر جو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں ان میں ایک جماعت ہے ایسی جو ہدایت کے اوپر قائم ہے، ہدایت کرتی ہیں اور عدل و انصاف کے اوپر قائم۔ اس آیے مبارکہ کے بارے میں احادیث وارد ہیں، شیعہ سنی دونوں مصادر سے احادیث ہیں۔ ان میں ارشاد فرمایا کہ ان من امتی قوما علی الحق حتی ینزل عیسی ابن مریم متی ما نزل، کہ میری امت میں ایک قوم، صرف ایک قوم حق کے اوپر قائم رہے گی حضرت عیسیٰ کے نزول تک، متی ما نزل، دیر سے نازل ہو جائے، جب بھی نازل ہو جائے۔ متی ما نزل کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول میں وقت لگنے والا ہے، ایسا لگتا ہے اس تعبیر سے، متی ما نزل، جب بھی نزول ہو، اس وقت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ یہ در منصور میں ایک روایت ہے، یہ روایت در منصور میں ہے، اور المنار میں ایک روایت ہے حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 پھر رسول اللہ کی طرف سے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان 73 فرقوں میں سے صرف وہ فرقہ ناجی ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ کہہ کر، البتہ یہ وہ کون سا فرقہ ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ ہمارے شیعہ مصادر میں اس کا تعین ہے، لیکن باقی مصادر میں صرف یہاں تک ہے کہ صرف وہ فرقہ ناجی ہے، جنت جائے گا جس فرقے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، یہ ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت کرے گی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے گی، ایک جماعت۔ اور اس ایک جماعت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، 73 فرقوں میں سے صرف وہی ایک جماعت ناجی ہے۔ ویسے بہت سے روایات موجود ہے، باقی آنے والے آیات کی روشنی میں یہ مباحث آپ قرارن آنے والی ہیں، اس میں ہم مزید وضاحت کریں گے اس سلسلے میں کہ یہ امت جو ہے 73 فرقوں میں 72 فرقوں میں بٹنے والی ہے، ان میں سے سب جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے۔ یہ تمام مصادر میں موجود ہے، اختلافی نہیں ہے، یہ سب جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے۔ اس ایک فرقے کے بارے میں پھر اختلاف، یہ پھر نظریہ ہے، پھر دلیل ہے، پھر رد ہے۔ اس کے انشاءاللہ ہم اسی مناسبت سے اس میں بقدر امکان وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔